الحمد لله الذي بعث الأنبياء لهداية البشر والصلاة والسلام على سيد البشر وعلى آله وصحبه إلى المحشر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکات میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا وہ سورہ کہف کی آیت نمبر 50 ہے. پروردگار عالم فرما رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، یعنی وہ موقع یاد کرو، وہ گھڑی یاد کرو، وہ لمحہ یاد کرو جب ہم نے کہا للملائکتی، فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، کہ اے فرشتو تم سب سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. یہ ہم نے حکم دیا فرشتوں کو. فسجدوا، تو فوراً سجدہ کر دیا فرشتوں نے. یہاں حکم ہوا وہاں عمل ہو گیا. حکم اور عمل میں دیر نہیں لگی، کیونکہ ترتیب کے لیے جو حرف لایا گیا ہے فا، یہ جلدی پہ دلالت کرتا ہے. تو فوراً انہوں نے سجدہ کیا. فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. کس کے حکم سے کیا؟ اللہ کے حکم سے کیا. مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ اس وقت راضی ہوتا ہے جب اس کے حکم پر بندہ عمل کر لے. بندے کو اس بات کا مطلق اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ سوچے کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا، یا سوچوں میں مناسب ہو تو حکم پہ عمل کروں گا، اگر مناسب نہیں ہے تو عمل نہیں کروں گا. یہ سوچنے کا بندے کو اختیار نہیں ہے. اگر ایسا کوئی سوچ رہا ہے تو وہ رب کو رب کہاں مان رہا ہے؟ رب کے بارے میں اس کا یہ تصور ہے کہ رب کے حکم میں کمی ہو سکتی ہے. میں اپنی عقلی طاقت، میرے اندر جو دماغی طاقت ہے، اس طاقت کے ذریعے میں جائزہ لوں گا رب کے حکم کا. اگر رب کا حکم صحیح ہے، مناسب ہے، تب اس پہ عمل کروں گا. یہ متکبرانہ سوچ ہے. تکبر، وہ بھی رب العالمین کی بارگاہ میں. تو فرشتے ایسے غلط خیال سے پاک تھے، وہ تو معصوم ہیں. لہذا تمام فرشتوں نے اسی لمحہ سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابلیس نے حکم پہ عمل نہیں کیا، کیونکہ ابلیس کی گندی سوچ تھی کہ میں افضل ہوں، میں افضل ہو کر مفضول کے آگے کیوں جھکوں. آدم کا درجہ مجھ سے کم، میرا درجہ آدم سے بہت بڑھ کر، میں بڑے درجے والا چھوٹے درجے والے کو کیوں سجدہ کروں؟
چھوٹا درجہ تو ایک طرف ابلیس کی نظر میں آدم علیہ السلام کا کوئی درجہ ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ انہیں اس نظریے سے دیکھتا تھا کہ یہ مٹی کا پتلا ہے، مٹی کا پتلا ہے، آخر اس کی حیثیت کیا ہے، لہٰذا اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کا حکم فرشتوں کو ہوا، تو فرشتوں کو جو حکم دیا گیا اس حکم کا مامور بھی ابلیس بھی تھا، یعنی وہ حکم اس کا تعلق صرف فرشتوں کے ساتھ نہیں تھا، فرشتوں کے علاوہ ابلیس کو بھی وہ حکم شامل تھا۔ تو ابلیس سجدہ نہیں کیا تو کیا ہو گیا؟ نافرمان ہو گیا، گنہگار ہو گیا۔ کان من الجن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جنات میں سے تھا، فرشتہ نہیں تھا، فرشتوں میں گھس گیا، ابلیس فرشتوں میں گھس گیا۔ اب فرشتوں سے اسے باہر کرنا ہے تو اس کی اصلی خصلت کو باہر لے آنا ہے، تو اصلی خصلت اب باہر آ گئی۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، فرشتوں کے اجسام نوریہ ہیں، مگر کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نورانی مخلوق ایک ترابی مخلوق کے آگے کیوں جھکیں، خاکی مخلوق کے آگے کیوں جھکیں، یہ تصور بالکل انہیں نہیں آیا۔ مگر ابلیس تو جنات میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، لہٰذا وہ اپنے رب کے حکم سے باہر ہو گیا، فاسق ہو گیا۔ تو ابلیس نے نافرمانی کیوں کی؟ اس لیے کی کہ وہ فرشتہ نہیں تھا۔ اگر فرشتہ ہوتا تو نافرمانی نہیں کرتا، اگر فرشتہ ہوتا تو اس کے دل میں ایسی گندی سوچ ہرگز نہیں آتی۔ اب اللہ فرما رہا ہے افتتخذونہ، اے لوگو، اے انسانوں، کیا تم اسے اپناتے ہو، وذریتہ، اور اس کی اولاد کو، ابلیس اور اس کی اولاد کو تم اولیاء من دونی، مجھے چھوڑ کر ابلیس اور اس کی اولاد کو تم اپنے دوست بنا لیتے ہو، یعنی میری بات تو نہیں مانتے، ابلیس کی بات مانتے ہو۔ صبح کا وقت ہے، میں کہتا ہوں کہ اٹھ بندے فجر کی نماز پڑھ، ابلیس کہتا ہے کہ اب آرام کر لے، تو اس وقت تم اگر آرام کر لیتے ہو تو تم کس کی بات مانتے ہو؟ تم ابلیس کی بات مانتے ہو۔ تو ابلیس کی بات تو تم تسلیم کر لیتے ہو، لیکن میری بات کو تم تسلیم نہیں کرتے۔ یہ عجیب معاملہ ہے تمہارا۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ ابلیس تمہارا دشمن، اور ابلیس کی ذریت، ابلیس کی جو اولاد ہے وہ بھی تمہاری دشمن ہے۔ تو ابلیس اپنی ذریت کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کے چیلے، اسے سپورٹ کرنے والے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ابلیس اور اس کی اولاد، ان کو تم اے لوگو دوست سمجھتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالی جس کے کرم کا یہ معاملہ ہے کہ اس کے کرم کا ایک جلوہ تمہاری آنکھوں میں ہے، تو اس کے کرم کا دوسرا جلوہ تمہارے کانوں میں ہے، اور اس کے کرم کا ایک جلوہ تمہاری زبانوں میں ہے، اس کا کرم ہی ہے جو تمہارے ہاتھ پیر میں فیض پہنچا رہا ہے۔ تم انگلیاں بند کرتے ہو، کھول لیتے ہو، تو یہ کس کے کرم کی وجہ سے ہے؟ تم قدم اٹھا کے چلتے ہو تو یہ کس کا کرم ہے؟ ایسا کریم ہے، ایسا مہربان ہے مولا تمہارا، اسے تم چھوڑ دیتے ہو، اس کے حکم کو تم ٹال دیتے ہو، اور ابلیس کو اپنا دوست بنا کر اس کی بات پہ عمل کرتے ہو۔ بئس للظالمین بدلا، ظالموں کو جو بدلہ دیا جائے گا وہ بڑا بدترین بدلہ ہوگا، اور ظالم اسی قسم کے بدلے کے حقدار ہیں
کیونکہ انہوں نے جو جرم کیا وہ بدترین جرم ہے، لہٰذا اس کا عوض جو انہیں دیا جائے گا وہ بھی بدترین ہی ہونا چاہیے۔ ما اشہدتہم، میں نے ان کو گواہ نہیں بنایا، یعنی یہ شیطان اور اس کی ذریت کو ہم نے گواہ نہیں بنایا۔ کس بات پر؟ خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پیدائش پر۔ جب ہم نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، تو ان ظالموں کو، ان شیطانوں کو ہم نے وہاں حاضر نہیں کیا۔ ولا خلق انفسہم، اور نہ ہی ان کے پیدا ہونے کے وہ گواہ ہیں۔ کیسا پیدا ہوئے یہ کیا وہ لوگ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور سنو میں گمراہ کرنے والوں کو کبھی سہارا نہیں بناتا۔ سہارا اس کا لفظی معنی ہے میں انہیں ذمہ داری نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ذمہ داری دی ہے۔ میکائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش اتارنے، ہواؤں کی چلانے کی ذمہ داری دی۔ اسرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کی ذمہ داری دی ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندے، اور جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے پروردگار عالم اسے کوئی ذمہ داری نہیں دیتا۔ تو جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں پروردگار کہتا ہے کہ میں انہیں عضد، یعنی انہیں کسی کام میں سہارے کی شکل میں نہیں رکھتا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اسرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کی ذمہ داری دی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ روح قبض نہیں کر سکتا اس لیے اس نے اسرائیل علیہ السلام کو یہ ذمہ داری دے دی، یہ مطلب نہیں ہے۔ تو یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو دیتا ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن اللہ کہے گا نادو شرکائی، بلاؤ میرے شریکوں کو، یعنی میرے شریک جو تمہارے دماغوں میں، الذین زعمتم، جن کے شریک ہونے کا تم نے دعویٰ کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے ہی نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ یکا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ مگر مشرکوں نے بزعم خویش اللہ کے لیے شریک کو تسلیم کر لیا، تو اللہ نے کہا کہ تمہارے دماغوں میں جو شریک کی حیثیت سے ہیں ان کو بلاؤ، ان سے مدد لو۔ فدعوہم، تو انہیں بلائیں گے، اپنے اپنے بتوں کو بلائیں گے، کیونکہ یہ لوگ بت کو اللہ کا شریک مانتے تھے۔ فلم یستجیبوا لہم، تو ان کے وہ باطل معبود جنہیں وہ اللہ کا شریک مانتے تھے وہ ان کی پکار کا جواب نہیں دیں گے۔ یہ پتلے، پتھروں کے پتلے جن کی یہ عبادت کرتے تھے وہ کہاں سے جواب دیں گے؟ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ان کے درمیان ہم ایک موبق بنا دیں گے، یعنی ایک ایسا میدان جہاں ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ ہلاکت، فنا اور بربادی کا میدان ہم ان کے درمیان رکھ دیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، جو مجرم ہیں، نافرمان ہیں، وہ آگ کو دیکھیں گے، جہنم کی آگ کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے۔ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، تو اس وقت انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب وہ گرنے ہی والے ہیں، جہنم کے قریب پہنچ جائیں گے، اور ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اب تو ہمیں گرنا ہی ہے، وہیں سے ہائبہ شروع ہو جائے گی۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، تو جہنم کی آگ سے بچ کر بھاگنے کے لیے انہیں کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ مصرف کا معنی ہے پلٹ کر جانا، پلٹ کر جانے کا راستہ۔
کچھ نہیں ملے گا، جہنم کے پاس چلے گئے، اب کچھ نہیں کر سکتے۔ جیسے کوئی شخص اونچی جگہ پہنچ گیا پہاڑ پہ، پہاڑ کے پاس پہنچنے کے بعد اس کا پیر پھسلنے لگا، اب پیر جب پھسلتا ہے تو وہ سنبھال ہی نہیں سکتا، کیونکہ زمین کی سطح ہوتی تو وہ سنبھل کے کھڑے گا، یہ ڈھلوان ہی ڈھلوان ہے، اوپر سے ہاتھ کو دبا رہا ہے تب بھی پھسل رہا ہے، تو اس وقت تو اسے یقین ہو جائے گا کہ اب میں اترتے اترتے جا کر کسی نچلے گڑھے میں گرنے ہی والا ہوں۔ تو ایسا حال ہو جائے گا مجرموں کا کہ انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب تو وہ گرنے ہی والے ہیں، اب یہاں سے پلٹ کر جانے کی کوئی سبیل نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو الحمدللہ سورہ کہف کا 7واں رکوع ختم ہوا۔ دعا کیجئے کہ پروردگارہ ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، اے رب کریم ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں شیطان کے شر سے بچا لے، اے رب کریم ہم کو ہمیشہ تیری فرما برداری کرنے اور تیرے رسول کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔